جی ناظرین، ہم اپنی خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے مطابق گورنر پنجاب نے جب رات گئے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا تو اس کے بعد صورتحال تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اور جو حکومت کی طرف سے اس وقت پنجاب حکومت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت پنجاب میں حکومت کوئی نہیں، اور معاملہ اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس وقت سماعت کر رہا ہے، اور ابتدائی سماعت یہاں پر مکمل ہو چکی ہوئی ہے، اور معزز جج صاحبان جو ہیں وہ اس چیز کی یقین دہانی طلب کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں، جو کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی اس وقت جاری ہے، لیکن یقین دہانی اس چیز کی طلب کی جا رہی ہے کہ اگر گورنر کے نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے، تو کیا اسمبلی تو نہیں توڑ دی جائے گی؟ کیونکہ جو بینچ کے معزز سربراہ ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر اس وقت گورنر کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روک دیا جائے، اس کو معطل کر دیا جائے، اور اس کے بعد اسمبلی توڑ دی جائے، تو اس سے ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ مشاورت کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اپنے کلائنٹ سے، کیونکہ مشروط طور پر امکان واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مشروط طور پر حکومت کی بحالی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بحالی ہو سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ ہوگی کہ آپ اسمبلی کو نہیں توڑیں گے۔ اس وقت بھی جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں چودھری پرویز الہی اور پی ڈی ایم، میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ان جن میں گورنر جن کا حصہ ہے اور گورنر وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں، ان تمام کا ٹارگٹ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اسمبلی نہیں توڑی جانی چاہیے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے سربراہ عمران خان ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی توڑی جائے، اور آج جمعے کا دن انہوں نے دیا ہوا تھا، لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ چیز واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ عمران خان اپنے اعلان میں اور اس پر عمل درآمد میں مکمل طور پر ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں جس طرح وہ اپنی حکومت بچانے میں ناکام رہے تھے، اور جس طرح وہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج کرانے میں ناکام رہے، اسی طرح آج وہ پھر ایک مرتبہ ناکام ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی توڑ سکے، پنجاب کی اسمبلی توڑ سکے، جس کے نتیجے میں وفاق کو، مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مجبور کیا جا سکے کہ قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان کی اسمبلیاں بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ساتھ توڑتے ہوئے انتخابات کی طرف جایا جا سکے۔ بڑی اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ میں یہاں پر بہت ہی مشکور ہوں، میرے ساتھ سینئر وکیل اور مسلم لیگ نون کے رہنما خالد نواز گھومن صاحب موجود ہیں۔ قانونی مشاورت کے لیے ہم ان کی طرف بھی جائیں گے، لیکن چونکہ اس وقت معاملہ عدالت میں ہے اور معروف وکیل، سینئر وکیل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان صفدر شاہین وہاں پر موجود ہیں جو عدالتی کارروائی میں حصہ بھی لے رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ پہلے تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف جاؤں، لیکن اس سے پہلے جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا فیصلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا چیز، اور ہمارا جو بینچ ہے اس کا کیا ممکنہ طور پر رزلٹ آ سکتا ہے، نتیجہ آ سکتا ہے؟ خالد صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ساری صورتحال کو؟ گزارش ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ نجم بھائی، آپ نے اظہار رائے کا موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ گورنر کسٹوڈین ہے اپنے صوبے کا، کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے کہ چونکہ بعض اوقات کچھ ایسی مثال دینا پڑتی ہے کہ جس سے آسانی سے بات سمجھ آ سکے کہ گورنر ایک باپ ہے صوبے کا نا، تو اس نے دیکھنا ہے کہ جو ہے بچے جو ہیں کس طرف چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی جھگڑا ہے تو اس کو دور کرے۔ اچھا، گورنر باپ ہے؟ جی، گورنر باپ ہے جی۔ یہ آپ نے مجھے وہ پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب یاد کروا دیے، اور اس طرح باقی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف باپ ہے، آپ نے کہا، انہوں نے کہا تھا قوم کا باپ ہے، آپ نے صوبے کا باپ جو ہے گورنر کو قرار دے دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ باپ ہے، باپ ہے، باپ ہے، گورنر باپ ہے، گورنر باپ ہے اس وقت گورنر باپ ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو لیٹر گورنر نے لکھا جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے، صحیح، اس کو اگر ترتیب دیں، پڑھیں، تو جس میں انہوں نے پورا جو ہے الیبوریٹ کیا ہے کہ کس وجہ سے آپ کے اوپر جو ہے مجھے شک ہے، مجھے گمان ہے، مجھے شک ہے، یقین ہے کہ آپ ایوان کی اکثریت کھو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اعتماد کھو چکے ہیں، تو آپ کو ایک جو ہے موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا اعتماد شو کریں کہ جو ممبران ہیں وہ ابھی بھی آپ کے کانفیڈنس کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجوہات بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے، کیوں گورنر نے یہ ایسیوم کیا
کہ آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ضرورت ہے. صحیح. کہ جو ہے کئی معاملات چل رہے تھے کہ جی اسمبلی توڑ دینی ہے, اسمبلی تحلیل کر دینی ہے. تو اس وقت ان حالات میں پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے. اچھا. کسی بھی اسکول آف تھاٹ پہ چلے جائیں, کسی بھی کرٹک کے پاس چلے جائیں یا کہیں پہ بھی اس معاملے کو نہیں, لیکن ایک بات بتائیے گا کہ گورنر جو ہے انہوں نے جو لیٹر لکھا اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سلطان خان کی طرف سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی طرف سے جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہا گیا جاتا ہے کہ بھائی جو انہوں نے بیچ میں سارے کے سارے دلائل دیے ہیں وہ تو پی ڈی ایم کا موقف ہے, وہ پی ڈی ایم کے ترجمان. دیکھیں وہ باپ ہوں گے تو باپ ہے, تو باپ تو سب کا باپ ہے نا. کسی ایک بچے کے لیے وہ دوسرے کو مار نہیں سکتا, اس کو قتل نہیں کر سکتا. تو پھر وہ کیسا باپ ہے کہ وہ ایک بچے کے جو بات ہے اس کی شکایت ہے اس کو منوان لے کے چل رہا ہے اور دوسرے کو محروم کر رہا ہے, اقتدار سے محروم کر رہا ہے, اس کے حق چھین رہا ہے. یہ کیسا باپ ہے پھر؟ گزارش یہ ہے کہ اس نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنا کانفیڈنس شو کریں. صحیح. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس موقع دینے سے پہلے ہی اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. ٹھیک. اس نے وہ موقع دیا ہے, اس نے بچے کو موقع دیا کہ اپنی صفائی دے, اپنی صفائی دیں, بتائیں کہ جو آپ عمل کرنے کے جا رہے ہیں, جو سننے میں آ رہا ہے, جو اس وقت ایک انتہائی جو ہے نا بالکل غیر مبہم قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن سے صوبے کا امن جو ہے وہ تباہ بھی ہو سکتا ہے, سیاسی طور پر غیر مستحکم بھی ہو سکتا ہے. اس کام کو روکنے کے لیے ایک انہوں نے موقع دیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یا جو بات سامنے آ رہی ہے کیا وہ کرنے کے لیے آپ کے اراکین آپ کے ساتھ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی, اگر ہیں تو ٹھیک ہے آپ کریں, اگر نہیں ہیں تو پھر کم از کم ان جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, جو میجارٹی ہے, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شو نہیں کر سکے, پھر وہ شو نہیں کر سکے. اگر اس میں ایک اور دلیل جو پلی لی جا رہی ہے, جو دلیل دی گئی وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ گورنر نے جو خط لکھا اس کے جواب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اجلاس بلانا تھا اور اعتماد کا ووٹ دلوانا تھا, لیکن اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وہ اجلاس اس لیے نہیں بنایا کیونکہ انہوں نے گورنر کے حکم کو غیر آئینی سمجھا اور چلتے ہوئے اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ آپ دوسرا اجلاس نہیں بلا سکتے. ایسے میں چودھری پرویز الہی کی دلیل اور ان کا مطالبہ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اسپیکر نے یہ غلط کیا نا, اسپیکر کی غلطی کی سزا آپ وزیر اعلیٰ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاؤس وہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اسی پارٹی کا وہ اسپیکر ہے. صحیح. اسپیکر کو بھی امپارشل ہونا چاہیے. یہ سیٹ جو ہے اسپیکر کی, یہ ایوان کی سیٹ ہے, کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے. اس نے ایوان چلانا ہے, پارٹی نہیں چلانی. صحیح. اور اگر گورنر نے پھر میں اسی بات پہ آ جاتا ہوں, اگر وہ گورنر باپ ہے نا, اگر باپ کو باپ سمجھتا ہے تو پھر اس گورنر کی وہ بات کو مانے. ووٹ آف کانفیڈنس رننگ اجلاس میں لیا جا سکتا ہے, اس میں ایسا کیا قدغن ہے؟ کس ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ کہیں پہ بار ہے کہ اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے؟ اگر جب اجلاس جو چل رہا ہے اسی میں اس موشن کو ڈیٹڈ کیا ہے کہ اس تاریخ تک آپ ووٹ اچھا, اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے ناظرین, معزز عدالت کی طرف سے ایک انڈرٹیکنگ مانگی جا رہی ہے کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیتے ہیں اور معطل کرتے ہوئے ایک بحران ہم ختم کر دیتے ہیں, لیکن اس کا یہ نتیجہ نہ نکلے کہ اس کے نتیجے میں دوسرا بحران پیدا ہو جائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بحال ہونے کے بعد اسمبلی توڑ دیں, کیونکہ بہرحال وزیر اعلیٰ کا اختیار تو یہ موجود ہے اپنی جگہ پر, اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان کی طرف سے یہ ہدایت بھی آ چکی ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس پر ان کو سمری بھی دے چکے ہوئے ہیں. تو اب وہاں پر صورتحال کیا بنی ہوئی ہے اور وہاں پر کیا بحث ہو رہی ہے, عدالت میں اس وقت تک ہوا کیا ہے؟ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے صفدر شاہین صاحب, سینئر وکیل ہیں, وہ عدالتی کارروائی میں موجود ہیں, اس کا حصہ ہیں. وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیا وہاں پر بات ہو رہی ہے, کیا کہا جا رہا ہے؟ صفدر شاہین صاحب کی طرف چلتا ہوں. صفدر صاحب السلام علیکم, ذرا بتائیے گا سر کیا صورتحال ہے عدالت کے اندر, اب تک جو کارروائی ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ موجودہ صورتحال میں جو آنریبل گورنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں چیف منسٹر پرویز الہی صاحب اور ان کی کیبنٹ کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے, وہ آئین کے آرٹیکل جو ہے نا 137 اور 54 سب کلاس 3 اور جو رولز آف بزنس 1997 ہیں ان سے متصادم ہیں. جو ابھی تک ہماری بحث ہوئی ہے کورٹ میں اس میں سے یہ لگتا ہے کہ لارجر بینچ جو ہے وہ بالکل کنوینس ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے بالکل غلط ہے
اور جتنی بھی ابھی تک آنریبل لارجر بینک کے کویسچنز یا ان کی کویریز تھی ان کا ہماری ٹیم نے بڑا سیٹسفیکٹری جواب دیا ہے، اور ہمیں کبھی امکان ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن انشاءاللہ تعالی جو لارجر بینچ ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دے گی۔ صحیح، وہ تو سیٹسفائڈ کر دے گی، آپ کو یہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی طرف سے ایک انڈرٹیکنگ بھی مانگی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اسمبلی نہیں توڑنی۔ تو یہ سارا یہ جو ڈیمانڈ ہے یا عدالت کی طرف سے یہ جو یقین دہانی مانگی جا رہی ہے، شیورٹی مانگی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ بینچ کا جو مین اس وقت ایشو ہے، جو مین انہوں نے کویری پٹ کی گئی ہے کہ جب ہم یہ نوٹیفیکیشن سیٹ اسائڈ کرتے ہیں تو چیف منسٹر صاحب اسمبلی توڑیں گے کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں جو ہے نا ٹائم دیا گیا ہے، اور ابھی ہماری مشاورت چل رہی ہے اس سلسلے میں ہماری ٹیم کی آنریبل چیف منسٹر صاحب سے، اور جو ہی یہ مشاورت ختم ہوتی ہے دوبارہ کورٹ ایزیوم ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تک جتنی بھی پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان میں یہ بات کلیئر ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو بھی آنریبل گورنر نے کیا ہے وہ اللیگل ہے اور اس میں وہ سسٹین نہیں کر پائے گا۔ صحیح بھائی، آپ نے جو بات کی کہ وہ اللیگل ہے، سسٹین نہیں کر پائے گا، اس پہ ابھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ابھی اس پر عدالت نے، خالد صاحب یہی کہہ سکیں گے کہ ابھی اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ لیکن ناظرین دوسری طرف ایک بریکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ کاف نے اور پاکستان تحریک انصاف نے، یعنی کہ پنجاب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدالت میں ایسی کوئی انڈرٹیکنگ نہیں دی جائے گی کہ اگر آپ بحال کرتے ہیں تو ہم اس کے بعد اسمبلی جو ہے نہیں توڑیں گے۔ یہ ابھی تک ابتدائی ذرائع کی خبر ہے جس کی ابھی تصدیق ہو جائے گی تھوڑی دیر کے اندر، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، سیاسی ایشو ہے، ہم اس کے ذریعے ایک سیاسی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ ایک جو اب ابتدائی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آئینی اختیار موجود ہے اور ہم اپنے آئینی اختیار کے اوپر قدغن نہیں لیں گے۔ کورٹ نے گورنر کے نوٹیفیکیشن کے اوپر جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرے۔ یہ صورتحال تازہ ترین ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس سلسلے میں کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر جو یقین دہانی کروائی جائے گی ہمارے ذرائع کے مطابق کرائی جائے گی یا نہیں کروائی جائے گی، یہ بالکل ابھی تھوڑی دیر میں منظر واضح ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، چونکہ اس کے قانونی ماہرین جو ہیں وہ بیچ میں موجود ہیں اور وہ اس چیز پر مصر ہیں کہ ہم اس چیز کی اکثریتی رائے ان کی یہ ہے کہ ہم اس قسم کی کوئی یقین دہانی یہاں پر نہیں کروائیں گے۔ تو یہ ایک ابتدائی خبر خالد صاحب یہ بھی سامنے آ گئی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہمارا مطمع نظر کیا ہے کہ اسمبلی جو پرانی روایت چل رہی تھی جی کہ 2 سال بعد اسمبلیاں توڑ دیں یا کسی انٹرونشن کی وجہ سے تو 3 سال بعد توڑ دیں، بوجھ کس نے بھگتنا ہے؟ اس عوام بیچاری نے۔ پہلے جو حالات ہمارے فائنانس کے یا معیشت کے چل رہے ہیں وہ ہم بھگت رہے ہیں، اور اس ایک دفعہ پھر انہی حالات میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ وہی 90s والی سیاست کو دہرایا جا رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملکی مفاد میں قطعاً نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ہو، جو فیصلہ کیا جائے یا جو فیصلہ لیا جائے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، جوڈیشریز کی طرف سے اور پولیٹیکل پارٹی کے اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے، کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف اور ان کے قانونی ماہرین اور ان کی لیگل ٹیم اس چیز پر اصرار کرتی ہے کہ ہم ایسی کوئی انڈرٹیکنگ نہیں دیتے جس میں وزیر اعلیٰ کے وہ تمام اختیارات جن کو آئینی اختیارات کہا جاتا ہے وہ اختیارات ان پہ قدغن لگ جاتی ہے، ہم اس کو لمیٹیشن کے ساتھ نہیں قبول کرتے بلکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں، تو اس میں کیا غلط ہے؟ میں کہتا ہوں جی، میں تو کہہ ہی نہیں رہا کہ آئین اور قانون پہ کسی قسم کی قدغن لگے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام بھی تو ہماری ہے نا، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ صوبہ بھی ہمارا ہے، اس کے لیے بھی تو سوچنا میں نہیں ہے نا، میرے ان سیاستدانوں نہیں سوچنا ہے، کوئی باہر سے تو نہیں کسی نے آنا۔ اب اگر فرض کریں دوسری پارٹی جو اس وقت اپوزیشن ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اسی وقت الیکشن کروائیں گے، ٹائم لیمٹ کریں گے اور الیکشن کروائیں گے، تو الیکشن ایسے ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پنجاب کا الیکشن ہوگا، ابھی 1 سال پڑا ہے اس چیز کو، اس کی ٹرم ختم ہونے میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی قسم کے سٹیکس لگے ہوئے ہیں ان باتوں پہ۔ اس بات پہ اگر آپ اپنی ضد کو، وہ بات تو وہی آگے نا، میں نہ مانوں رہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک ضدی بچہ ایک ضد کر بیٹھا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر چودھری پرویز لائی صاحب کو انڈیپینڈنٹ دیا جائے تو وہ تو خود نہیں چاہتے اسمبلی توڑنا۔ میری ہمبل سی اس پہ بات یہ ہے کہ اگر جو اس چیز کو دیکھا جائے تو وہ سی ایم صاحب ذاتے خود نہیں چاہ رہے اسمبلی توڑنا، وہ بھی ایک سمجھدار آدمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام انہی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی خود اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے، اور گورنر پنجاب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی
نہ ٹوٹے. انہوں نے کیونکہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پہ یہاں پر پی ڈی ایم کو, اور پی ڈی ایم بھی چاہتی ہے کہ اس وقت اسمبلی نہ ٹوٹے, مسلم لیگ نون بھی یہ چاہتی ہے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے, بھی پنجاب میں انتخابات نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ چودھری پرویز الہی کے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے اور گورنر پنجاب کا, دونوں کا مفاد ایک ہے, انٹرسٹ ایک ہے. نہیں, مفاد تو یہ ہے کہ صوبہ پنجاب جو ہے نا وہ بہتری کی طرف چلے, یہ اسمبلیاں جو ہیں ایک نیا امتحان فیس نہ کریں, اس عوام پہ ایک نیا بوجھ نہ پڑے. مفاد تو یہ ہے. باقی مفادات جو ہیں وہ پھر جن کے مفاد جو دوسرے لے کے چل رہے ہیں, اپنا نیازی صاحب, وہ تو وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت صوبہ پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان یہ اسمبلی کے تحلیل ہونے کی متحمل ہے یا نہیں ہے. یہ تو آج اس سوشل میڈیا نے چھوٹے بچے کو بھی بتا دیا ہے کہ پھر نیا خرچہ آ جائے گا اس ملک پہ. پہلے ہی معاشی طور پہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں, اور ان حالات کو زیر نظر رکھتے ہوئے کیا یہ چیز ضروری ہے کہ پھر سے ایک ضدی بچے کی طرح جو ایک ضد بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے کسی کو چلنے نہیں دینا. ان کی دلیل دیکھیں, آپ خرچ کی بات کرتے ہیں, اخراجات کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو موجودہ حکومت نے معاشی طور پر تباہ کر دیا, اور آپ اس خرچے سے بچیں گے تو اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان کر جائے گی یہ حکومت, جس نے ملک کو مہنگائی کے حوالے کر دیا ہے اور اس کو ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچا دیا ہے, ایل سیز نہیں کھل رہی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان جو الیکشن پہ ہونا ہے, یہ جو خرچ ہے, یہ خرچ کم ہے, وہ نقصان زیادہ ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت کر جائے گی یہاں پر. نجم بھائی, پہلی تو بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2018 سے پہلے کا پاکستان آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, یہ پاکستان کی آواز نہیں تھی, یہ پوری دنیا کی آواز تھی. کہ جب مجھے آج بھی یاد ہے کرسٹینا لیگارڈ پاکستان میں آئی تھی, جس کو میاں محمد نواز شریف نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد ہم آئی ایم ایف سے اپنا جو قرضے لیے ہیں وہ ادا کریں گے, آئندہ نہیں لیں گے قرضے. ٹھیک ہے جی, اور وہ یہاں پہ ہمیں مبارک دے کے گئی تھی کرسٹینا لیگارڈ کہ میں خوشی ہے کہ یہ ایک ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ترقی کے زینے طے ہو رہے تھے کہ سی پیک جو ہے آ چکی تھی اور اپنا پورا اثر دکھا رہی تھی. تو کس نے یہ کیا ہے؟ اسی بندے کی, ادھر سے چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان میں آنے کے لیے بےتاب تھا اور یہ ادھر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جس کے ریزلٹ میں اس چائنا کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا, اسمبلی میں آ کے اس نے کہا کہ وہ شخص کدھر ہے, یا وہ شخص ہے جس نے ہمیں 6 مہینے سے روکا ہوا تھا پاکستان کی ترقی ترقی کی راہ پہ چلانے کے لیے, یہ وہ شخص ہے. اور اس کا ثبوت انہوں نے, جب یہ پرائم منسٹر بن کے نیازی صاحب ادھر گئے تھے تو انہوں نے ملنے سے انکار کیا تھا ان کے پریزیڈنٹ نے. چلے واپس موجودہ صورتحال کے اوپر آتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اگر معیشت کی تباہی ہے تو وہ ان کے 3.5 سال ہیں. اچھا, دوبارہ اس صورتحال پہ آتے ہیں. اور اس وقت گورنر نے آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں, کیونکہ وہ اعتماد کا ووٹ ان کی نظر میں اعتماد کے ووٹ کے حامل نہیں رہے. 130 کا آرٹیکل سب آرٹیکل 7 ہے, اس میں یہ ساری تفصیل درج ہے کہ کس طرح گورنر کہہ سکتا ہے, آئین کہتا ہے. لیکن جواب میں جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے دلیل دی جا رہی ہے وہ قواعد و ضوابط کی دی جا رہی ہے, اور ان اسمبلی ضوابط کی دی جا رہی ہے جن کے مطابق اگر ایک اجلاس چل رہا ہو تو دوسرا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا, وہی اجلاس کنٹینیو کرے گا. تو اب ان کے پاس, اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس پنجاب اسمبلی کے قواعد و ضوابط موجود ہیں. وہ کہتے ہیں اسپیکر کا حکم جو ہے ان قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں ہے. اسپیکر صاحب کہتے ہیں میں نے آئین کے تحت حکم دیا ہے. اب پریویل کون کرے گا؟ آبویسلی جو آئین ہے وہ زیادہ مستحکم ہے, جو آئین کی تشریح ہے وہ اس سے بھی زیادہ مستحکم ہے. جو بزنس رولز ہیں وہ اس کے تابع ہیں, وہ آئین کے تابع ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آرٹیکل 130 سب رول 7 جو ہے وہ جو انہوں نے اس کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے لیٹر لکھا ہے تو وہ بالکل آئینی ہے, وہ غیر آئینی نہیں ہے. وہ اس آئین کے مطابق اگر فرض کریں, میں یہی پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر وہ گورنر کی ایڈوائس پہ عمل کر بھی لیتے ہیں, اگر ان کی میجورٹی ہے تو وہ کریں. ٹھیک, ان کو کیا حرج ہے؟ اسی لیے نہیں نہ کر رہے, اس پہ ووٹ آف نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کا خط جو ہے وہ قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں ہے, آئین کے مطابق, اس لیے ہم عمل نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اکثریت موجود ہے, ہم ثابت کر سکتے ہیں. اس وقت بھی پنجاب اسمبلی میں اجلاس جاری ہے, اس وقت سبطین خان صاحب وہاں پر اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں. اس وقت چودھری پرویز الہی, آپ ان کو وزیر اعلیٰ مانیں نہ مانیں, وہ ایوان میں موجود ہیں. نہیں, ہم تو مان کے بیٹھے ہیں. ہم تو ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد
اب بھی اپ ٹو دی فورتھ کمنگ جو سی ایم ہے جو اس کے بعد نوٹیفائی ہونا ہے اس وقت تک سی ایم ہم نے نہیں کوئی بنایا ہوا ہے. یہ گورنر کا لیٹر آپ ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے ان کا پڑھ لیں, ان میں انہوں نے آرٹیکل 131 کے تحت انہی کو بنایا ہوا ہے, دوبارہ انہی کو کہا ہے کہ اپ ٹو دی کمنگ آف ارائیونگ آف نیو جو فورتھ کمنگ سی ایم ہے اس وقت تک چارج آپ ہی سنبھالیں گے سی ایم کا. تو یعنی کہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون جو ہے اور گورنر پنجاب جو ہیں وہ اس وقت بھی پرویز الہی صاحب کو ہی وزیر اعلیٰ تسلیم کرتے ہیں. جی بالکل, آفٹر آل اس آفس کو کسی نے تو چلانا ہے, اس آفس کو وہ آفس خالی نہیں چھوڑا جا سکتا, آفس چھوڑا تو نہیں جا سکتا خالی کسی بھی لیول پہ, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح ایڈمنسٹریٹیولی سنبھالنا تو ہے. اب اس ایڈمنسٹریشن کو تو ہولڈ سی ایم ہی کرے گا نا جی, اب کسی کو باہر سے لا کے تو نہیں چلایا جا سکتا. اس لیے دیکھیں گڈ ول دیکھیں گورنر کی کہ اس نے اس کو ڈینوٹیفائی کرنے کے باوجود اسی کو کہا ہے کہ آپ اپ ٹو دی فورتھ کمنگ سی ایم جو وہ آپ سسٹم کو چلائیں, آپ رن کریں. اب آگے آ کے یہ بالکل میم میخ نکالیں, اس پہ کوئی غلط تشریح کر کے آئین کی تو کوئی نہ کوئی مفاد لینا شروع کریں, ادھر سے سپیکر شروع کر دی, سپیکر کی رولنگ کو لے کے آ رہے ہیں جس کے اپنے خلاف عدم اعتماد آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ادھر کورٹ میں بھی ہیں. تو اب دیکھیں اللہ ہی ان کا بھلا کر سکتا ہے, اور تو نہیں کوئی رستہ بن سکتا کہ یہ اپنی ضد پہ آ کے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی ٹائم ہے, پرویز الہی صاحب کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے. آئیں, بیٹھے ہیں اسمبلی میں, بیٹھے ہیں اس اسمبلی میں جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ پھر ووٹ آف کانفیڈنس لیں, ان کے پاس موقع ہے, لیں اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لے کے اسمبلی کا سسٹم چلائیں. آپ یہ سمجھ رہے کہ اس کے بعد جو گورنر کا خط ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا اگر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ خط جو ہے غیر مؤثر ہو جائے گا؟ نہیں, اس میں غیر مؤثریت کی بات تو مؤثر تو وہ ہو چکا ہے اس وقت, چونکہ ڈی نوٹیفیکیشن ایشو ہو چکا ہے جس کے سلسلے میں اگر وہ ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہوئے ہیں تو پھر تو وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے. میں کہتا ہوں جی پھر آپ آئیں نا, ہمیں کیا اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, آپ کریں اس چیز کو کسی نہ کسی لیول پہ آ کے اگر دینا ادھر اسمبلی. لیکن یہ بات تو سب کو علم ہے کہ چودھری پرویز الہی کے پاس خالص اکثریت موجود ہے, ارکان کی اکثریت کا اعتماد اب بھی ان کے پاس 188 189 ممبرز جو ہیں موجود ہیں, جن میں سے 180 پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور مسلم لیگ کاف کے 10 ارکان موجود ہیں. اور وہ 10 ارکان جو تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان میں سے 6 ارکان چلے گئے ہیں, چودھری شجاعت کے ساتھ چلے گئے ہیں, انہوں نے ایوان وزیر اعلیٰ میں ایک روز پہلے ہی ان کو بلا کر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا. تو پھر اکثریت تو واضح ان کے پاس ہے. نجم بھائی بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے کچھ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسمبلی کے ٹوٹنے کے حق میں نہیں ہیں. صحیح ہے, وہ کیسے ان کو ووٹ کریں گے؟ صحیح. کچھ لوگ اس کے کاف لیگ کے ہیں, چودھری شجاعت کو کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ اب چودھری شجاعت جو ہے وہ فادر آف دی پارٹی ہے, اس کوسچن کو بھی جاتے ہیں نا جی. نامور ماہر قانون فراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. فراد علی شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں, وہ اس پوری صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم فرحات صاحب. وعلیکم السلام صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. فرحات صاحب یہ اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہوئی, ابھی صفدر شاہین صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, وہ بتا رہے تھے کہ عدالت اس چیز کو ایزیوم کر چکی ہوئی ہے اور یہ چیز سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ گورنر کا خط جو تھا وہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. بس اب عدالت کی طرف سے انڈرٹیکنگ مانگی جا رہی ہے کہ اگر اسمبلی نہ توڑ دی جائے تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے جو گورنر کا آرڈر ہے اور جو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم ہے یہ سب کے سب ختم کر دیا جائے گا, وہ ایزیوم کر رہے ہیں. آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کورٹ کی جب تک ججمنٹ نہ آئے, دیکھیں کورٹ کوئری سے آپ کبھی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کورٹ کیا ایزیوم کر چکی ہے یا کیا وہ ایزیوم کرنے والی ہے. دیکھیں کورٹ کویسچنز یا کورٹ کوئری کبھی بھی ڈیسیژن نہیں ہوا کرتی نا. تو ہمارے پاس کئی دفعہ ہم کیسز آرگو کرتے ہیں, کورٹ کی کوئری اگر دیکھیں تو لگتا ہے کہ شاید ہماری فیور میں ہو رہا ہے, لیکن ڈیسیژن آل ٹوگیدر ڈفرینٹ آ جاتا ہے. تو کوئری سے آپ ایزمپشن جو ہے اس کو ایزیوم نہیں کیا جا سکتا. میں بڑا کلیئر کٹ اس میں اپنا سٹانس جو ہے وہ آپ کے پاس اپنا ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو گورنر پنجاب کا جو حکم ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پر دو آراء آ رہی ہیں, اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے یہ بھی آ رہا ہے کہ ہم عدالت کو یہ یقین دہانی نہیں کروائیں گے کہ ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے, کیونکہ یہ ایک غیر آئینی قسم کی اپنا اختیارات پہ قدغن لگانے والی بات ہوگی. تو اس کے نتیجے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ اس قسم کی ایشورنس لے سکتی ہے, یقین دہانی لے سکتی ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آئینی اختیار ہے اس پر؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ انگلینڈ کی طرح اورل مطلب یہ نہیں ہے کہ رائٹنگ میں نہیں ہے یا کسٹمز پہ بیس کرتا ہے. ہمارا سارا کا سارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے حوالے سے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے حوالے سے, گورنر کے حوالے سے یا آپ کے چیف منسٹر کے حوالے سے جو ان کے اختیارات ہیں, جو ان کی ڈیوٹیز ہیں, وہ پوری کی پوری پرووائڈ کرتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارے رولز ہیں آپ کے, جس کے تحت سارے کے سارے فنکشنریز جو اپنا فنکشن کرتے ہیں, اس کو ریڈ ود ہمیں پڑھنا پڑتا ہے اور اس سیکوینس میں دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں گورنر کا اگر آپ یہ کہیں کہ آل ٹوگیدر اختیار ہی نہیں ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کا, دیکھیں یہ ایک سیریز ہے. جب ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا گیا اس کو انہوں نے اس کو ٹائم لیمٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا کہ اس ٹائم لیمٹ کے اندر آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے. جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کا وہ سیکوینس نہیں لیا تو اس سینیریو کے اندر انہوں نے ڈی نوٹیفیکیشن کا کیا. اب سیکنڈ تھنگ از کہ جب یہ چیز چیلنج ہوئی ہے اور دیٹ از سب جوڈس بیفور دی آنریبل لاہور ہائی کورٹ, ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بینچ بنا اور اس میں مسٹر جسٹس فاروق حیدر صاحب نے, کیونکہ وہ پرویز الہی صاحب کے رہے تھے ایز اے لائر, وہ رہے جب وہ ایز اے لائر پریکٹس کرتے تھے, تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ پرسنل ریزنز کی وجہ سے نہیں اس بینچ کا حصہ رہنا چاہتے تھے. تو جس وجہ سے بینچ جو تھا وہ ڈیزالو ہوا اور اب نیا بینچ جو تھا. میں فراز صاحب, جو میرا بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ماہرانہ رائے میں عدالت وزیر اعلیٰ پہ پابندی لگا سکتی ہے؟ اس پابندی ایک کنڈیشنل فیصلہ دے سکتی ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلی نہیں توڑیں گے, اسمبلی توڑنے پر پابندی لگا سکتی ہے جو کہ ان کا آئینی اختیار ہے؟ اسمبلی توڑنے پہ تو پابندی نہیں لگ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی پروویژن آف لا کورٹ کو اس سیکوینس میں بائنڈ نہیں کرتی کہ کورٹ اپنے ڈائریکشن سے کوئی اسمبلی توڑ دے. یا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر جیسے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کی اسمبلی یا اسپیکر کی رولنگ جو تھی اس کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا اور اسمبلی جو تھی پرویز الہی صاحب کی بحال کی گئی. بحال تو ہو سکتی ہے لیکن اس طرح سے اسمبلی توڑے جانا یا نہ توڑے جانے کے حوالے سے ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی. اس طرح کوئی پروویژن آف لا کورٹ کے پاس حاصل اس طرح سے نہیں. کورٹ کے پاس اس قسم کی پروویژن نہیں ہے کہ جو ہے وہ دے سکے. بہت بہت شکریہ فراد علی شاہ صاحب آپ کا ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے. یہ بڑی اپنے اہم بات کی کیونکہ اس وقت ساری پروسیڈنگ اس پر ہی چل رہی ہے. ہم ایک ہیڈ لائنز کی طرف جا رہے ہیں, ہیڈ لائن سے واپس آتے ہیں تو خالد نواز گھمن صاحب یہاں پر موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں.